والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں۔ عرب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں۔ کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے حلیف ہیں، ان کو بھی تاوان میں سے حصہ میں دینا پڑتا تھا۔ کوئی قیدی ہو گیا ہے، اسے کوئی فدیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں، جب اس کے گھر والے بھی وہ فدیے کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں فرما دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، جو اہل ایمان ہے وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں، لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجرت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہے، بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جن کے ہاں وہ رہ رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی بشرطے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی معاہدہ نہ ہو۔ الا تفعلوہ، اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہ کرو۔ ایک مسلمان ہے، وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے، حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ دوڑے اس قبیلے کے اوپر، تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، یا ہجرت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے، برداشت کرنی چاہیے۔ مسلمان مدد نہیں کر سکتے چونکہ اس کے قبیلے سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے۔ الا تفعلوہ، اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے، ان کی پابندی نہیں کرو گے، تکن فتنۃ، تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ پھیلے گا، فی الارض و فساد کبیر، اور بہت بڑی جو ہے بدامنی ہو جائے گی۔